تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم صلوات بلغت صلوات و محمد حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، میرے لیے یہ مقام فخر ہے کہ مجھے ایک طویل غیر حاضری کے بعد برادر عزیز اور محمد رضوی صاحب کے وساطت سے آپ حضرات سے خطاب اور ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سید ابو محمد رضوی صاحب اور ان کی اہلیہ کے ایصال ثواب کی یہ سالانہ عظیم الشان مجلس اعزاز ماشاءاللہ ہر برس یہاں ان کے خانوادے کی جانب سے اسی تزک و احتشام کے ساتھ برپا ہوتی ہے، اور آپ حضرات ماشاءاللہ بڑی تعداد میں نہ صرف راولپنڈی سے بلکہ دور و دراز سے میں بہت سے شفیق چہرے دیکھ رہا ہوں، تشریف لاتے ہیں اس مجلس اعزاز میں۔ عزیزان محترم، یہ مجلس چونکہ محرم سے تقریباً متصل ہوتی ہے اور ان دنوں میں برپا ہوتی ہے جب ایام عزا قریب قریب ہوتے ہیں، تو اس لیے اس مجلس کو دیباچہ عزاداری کا، افتتاحیہ عزا کا اور استقبالیہ اجر رسالت کا، استقبالیہ اجر رسالت کا سمجھنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ ہماری ان مجلسوں میں ہمیشہ سے ایک قاعدہ، ایک قانون، ایک قرینہ، ایک سلیقہ، ایک قاعدہ رہا ہے کہ ہم ان مجالس میں 1 گھنٹے تک یا 1 گھنٹے سے زائد مسلسل امت مسلمہ کو رزق علم علی تقسیم کرتے ہیں۔ ہم بہت شکر گزار آپ کی توجہات، آپ کی محبتوں پر۔ ہم ان مجالس میں ہمارا یہ طریقہ ہے، یہ سلیقہ ہے، یہ قرینہ ہے کہ ہم ان مجالس میں مسلسل 1 گھنٹے یا اس سے زائد تک امت مسلمہ کو علم علی کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اپنے لیے تو ہم چند لمحے 5 یا 10 منٹ مصائب کے رکھتے ہیں، اپنے لیے تو ہم 5 یا 10 منٹ اختتام پر صرف رونے کے لیے رکھتے ہیں، اشکوں کی عبادت کے لیے رکھتے ہیں، اجر رسالت کے لیے رکھتے ہیں، ورنہ ہمارا طویل دورانیہ رزق علی کی تقسیم میں گزر جاتا ہے، اور وہ ہم امت مسلمہ کو اس لیے تقسیم کرتے ہیں کہ کل امت یہ نہ کہہ سکے کہ یا رسول اللہ
آپ نے تو بتایا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ہم بھٹک گئے، ہم پہچان نہیں سکے، ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ دروازہ علم کون سا ہے، وہ علم کا دروازہ کون سا ہے جو آپ نے فرمایا تھا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک ہی شہر علم ہے اور ایک ہی اس کا دروازہ ہے، نہ 10-20 علم کے شہر ہیں اور نہ 10-20 دروازے ہیں، دروازہ شہر بھی ایک ہے، دروازہ بھی ایک ہے۔ بصیرت و بصارت پیغمبر کو سلام کرنا چاہیے امت مسلمہ کو کہ اس نے اپنی امت کو کنج لقی کا شکار نہیں کیا، اس نے اپنی امت کو گمراہی میں نہیں چھوڑا، 10-20 دروازے نہیں بتائے، حالانکہ معمولی جو تاریخی شہر ہوتے ہیں ان کے ایک سے زیادہ دروازے ہوتے ہیں۔ دلی کے اتنے دروازے، ملتان کے اتنے دروازے، لاہور کے اتنے دروازے، یہ چھوٹے چھوٹے شہر ہیں دنیاوی، ان کے اتنے دروازے معمولی دنیاوی شہروں کے، اور شہر علوم رسالت جو کائنات پر محیط ہے، جو انفس و آفاق پر محیط ہے، اس سارے شہر کا صرف ایک دروازہ، قطعاً ایک دروازہ۔ تو جواب یہی آئے گا کہ 10-20 دروازے میں بھی چاہتا تو مقرر کر دیتا، مجھے اس میں آسانی بھی تھی، وقتی طور پر سارے خوش ہو جاتے، کسی کو علم کا دروازہ بنا دیتا، کسی کو حکمت کا دروازہ بنا دیتا، کسی کو فلسفے کا دروازہ بنا دیتا، کسی کو حدیث کا دروازہ بنا دیتا، کسی کو روایت کا دروازہ بنا دیتا، کسی کو سنت کا دروازہ بنا دیتا۔ سب توجہ کر لینا، سارے لوگ خوش ہو جاتے، سب مطمئن ہو جاتے۔ میں اگر بہت سے دروازے مقرر کر دیتا، سب لوگ مطمئن ہو جاتے، اور بعد میں زحمتیں کر کے لوگوں کو کھڑکیاں نہ لگانا پڑتی، کڑیاں نہ جوڑنا پڑتی، چھتیں نہ ڈالنا۔ یا علی بہت توجہ ہے، مولا آپ کو بہت شکر گزار آپ کی توجہ پر۔ اتنی زحمتیں، جیو حیدری، مولا سلامت ہے کہ یا علی مدد کہنے والوں کو جو ہے نا، اتنی زحمتیں بھی، جزاک اللہ۔ مولا سلامت ہے، جزاک اللہ، بہت شکر گزار آپ کی توجہ کو۔ اتنی زحمتیں بھی امت کو نہ کرنا پڑتی کہ اس کی چھتیں بنائی جائیں، اس کی کڑیاں بنائی جائیں، اس میں کھڑکیاں لگائی جائیں، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ رسول علم کا گھر نہیں ہے جس میں چھت ہو، علم کا گھر نہیں ہے جس میں کڑیے ہوں، علم کا گھر نہیں ہے جس میں کڑیاں ہوں، جس میں کھڑکیاں ہوں، جس میں چھت ہوں۔ رسول علم کا شہر ہے، شہر میں چھتیں نہیں ہوتی، دروازہ ہوتا۔ مدینہ ہے، مدینہ، بہت توجہ جانے محترم۔ میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں بہت سے دروازے مقرر کر دیتا، سب مطمئن بھی ہو جاتے، کوئی حکمت کا دروازہ بن جاتا، کوئی فلسفے کا دروازہ بن جاتا، کوئی علم کلام کا دروازہ بن جاتا، کوئی علم حیات کا دروازہ بن جاتا، کوئی علم تفسیر کا دروازہ بن جاتا، کوئی علم تشہیر کا دروازہ بن جاتا، کوئی علم صرف و نحو کا دروازہ بن جاتا، کوئی علم منطق کا دروازہ بن جاتا، کوئی علم نجوم کا دروازہ بن جاتا، مختلف دروازے میں مقرر کر دیتا۔ لیکن میں نے نہیں چاہا، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ میری امت اتنے دروازوں کے درمیان بھٹک جائے۔ سرکار کیا کریں، آپ نے 10-20 دروازے مقرر کر دیے تھے، ہم پہچان نہیں سکے کہ علم کا دروازہ کون سا ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری امت گمراہ ہو، بھٹکے دروازے سے دور ہو۔ میں نے اعلان کیا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، ایک شہر علم ہے اور ایک ہی اس کا دروازہ ہے، اور یہ دروازہ ایسا ہے کہ اب جس کو جو کچھ بھی چاہیے وہ اس دروازے سے آ کر لے لے۔ یہ کسی کالج کا دروازہ نہیں ہے، بڑی توجہ رکھنا جملے پر، یہ کسی یونیورسٹی کا دروازہ نہیں ہے جہاں ہر پروفیسر ہر سبجیکٹ کا ہوتا ہے۔ اکنامکس والا پولیٹکس نہیں پڑھا سکتا، پولیٹکس والا کیمسٹری نہیں پڑھا سکتا، کیمسٹری والا اردو نہیں پڑھا سکتا، اردو والا پروفیسر انگریزی نہیں پڑھا سکتا۔ میں ایسے اسپیشلسٹ پروفیسروں کا دروازہ دے کر نہیں جا رہا ہوں، میں تو اس علی کو دروازہ مقرر کر کے جا رہا ہوں کہ جسے جو بھی علم چاہیے
وہ اس دروازے سے آ کر لے لے. دین چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, علم چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, علم چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, عشق چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, حسن چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, خلق چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, خلق چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, شجاعت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, سیادت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, ولایت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, نجابت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, طہارت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, قرآن چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, تفسیر چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, تشریح چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, آداب زکات چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, تلواروں میں چین سے سونا چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, شاہد وجود رسالت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, اشیر چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, غدیر چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, نبوت کی تعمیر چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, یقین چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, علم چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, مسائل کا حل چاہتے ہو توجہ علی کے دروازے پر آؤ, ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو علی کے ہائے 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 یا علی یا علی یا علی. بسم اللہ. یہ بسم اللہ صاحب. جی جی کائنات کی جو زحمت بھی تمہیں سامنا کرنے کی نوبت آئے, ہر زحمت کے لیے رحمت ہے یہ دروازہ, ہر علم کے لیے سرمایہ ہے یہ دروازہ. دیکھو اس علی کے دروازے پر تم کبھی نہ سنو گے. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر عزیزان محترم. اس علی کے دروازے پر تقسیم علم کے سلسلے میں اور مسائل کے حل کے سلسلے میں کبھی نہیں سنو گے, کبھی ٹھہرو نہیں سنو گے, کبھی مسئلے کے متعلق کوئی پریشانی کا تمہیں اظہار نہیں ہوگا. یہ دروازہ ساری کائنات کے علوم کا دروازہ ہے. کبھی تم پر بڑی توجہ کرنا جملے پر, پوری تاریخ کا سفر میں آپ کو ایک جملے میں دے رہا ہوں. کسی لمحے میں یہی دروازہ وہ ہے جو پہلے سے لے کر 12 تک جائے گا, لیکن تم اعتماد سے کہنا اس دروازے پر بیٹھنے والے علی والوں چیلنج کر کے عالم اسلام کو یہ جملہ کہہ دینا کہ تاریخ تمہاری ہے, مورخ تمہارا ہے, راوی تمہارا ہے, روایت تمہاری ہے, حدیثیں تمہاری ہیں, محدث تمہارے ہیں. میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک اگر کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی یہ ثابت کر دے کہ میرے پہلے سے لے کر آخر تک کسی نے کسی استاد کے سامنے زانو طے کیا ہو, میں مذہب تبدیل کر دوں. آئے ہائے ہائے یا علی, بہت توجہ, بہت توجہ. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. کسی یہ تمہیدی جملہ اور تمہیدی معروضات اگر میرے نوجوان دوستوں کے ذہن میں آ گئے تو میں تفصیلات اس آیت کی ذیل میں عرض کروں گا جسے میں نے سرنامہ بنایا ہے, لیکن ذرا سا اس تمہید پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. میرے پہلے امام سے لے کر بڑے اعتماد سے جاؤ میرے نوجوانوں, اور جا کر ساری دنیا کو چیلنج کر دو کہ ہم اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو دیواروں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں کافر لکھیں, ہم قرآن پر لکھنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم کافر ہیں. اگر کسی ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی کوئی یہ ثابت کر دے کہ میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کسی کا کوئی استاد ہوا ہو تو نام لے. اچھا یہ ثابت نہیں کر سکتے تو کوئی یہ ثابت کر دے کہ میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کسی نے اس سے کوئی مسئلہ پوچھا ہو اور انہوں نے یہ کہہ کر مسائل کو جواب دیا ہو کہ ٹھہر جا بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں. ہائے 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 یا علی یا علی یا علی, کہیں ہے کوئی مسئلہ ایک تاریخ میں یا علی یا علی. پوری توجہ آپ کی چاہوں گا, پوری تاریخ دے رہا ہوں.
जानते हो कि पीने की देर थी तबीयत मचल गई, ये वो शराबे हक है कि तबीयत समझ गई। दर दर की ठोकरों से शाह ने हमें बचा लिया, हैदर के दर पे पहुंचे तो किस्मत बदल गई। मौलाना सलामत है, इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। इज़ान मोहतरम, पूरी अपनी कौम की जिम्मेदारी लेकर ये कहता हूं, मेरे पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक में से किसी एक के उस्ताद का नाम बताओ। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। किसी एक के उस्ताद का नाम बताओ कि फला उस्ताद से पढ़ा, फला मदरसे में पढ़ा, फिक्र वहां से पढ़ी, तफसीर वहां से पढ़ी, कुरान वहां से पढ़ा, शरीयत वहां से पढ़ी, फलसफा वहां से पढ़ा। किसी एक मदरसे का नाम दुनिया बताए, नहीं तो मुझे इजाजत दो कि मैं दुनिया के इमामों के उस्ताद भी बताऊं, मदरसे भी बताऊं। उस्ताद भी बताऊं, मदरसे भी बताऊं कि किस किस हम सब की कदर करते हैं, सबका एहतराम करते हैं। इमाम आजम के इल्म को हम मानते हैं, इमाम मालिक के इल्म को हम तस्लीम करते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म को हम मानते हैं। हमारे यहाँ को इमाम अहमद बिन हंबल के इल्म को हम मानते हैं, इसलिए कि हम शख्सियतों के खिलाफ नहीं हैं, किरदार को देखते हैं। बड़ी तवज्जो। नहीं, आपने गौर नहीं किया इस जुमले पर, मतलब इस जुमले पर जी सलाम न कर। हम शख्सियतों के मुखालिफ नहीं हैं, न शख्सियतों का एहतराम करते हैं, न शख्सियतों की मुखालिफत करते हैं, किरदार का एहतराम करते हैं और किरदार ही की मुखालिफत करते हैं। जुमले में तवज्जो तवज्जो तवज्जो। और ये ऐन कुरान के मुताबिक है, इसलिए कि कुरान शख्सियतों के पुतों को ढाने के लिए आया है। कुरान ने यही कहा, कोई पैमाना नहीं है एहतराम का। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। यही वो आयत है जो सरनामा है, इसी पर कुछ अर्ज करूंगा। कोई मोहतरम नहीं, कोई वाजिबुल इज्जत नहीं, कोई वाजिबुल एहतराम नहीं, कोई निस्बत नहीं, कोई फजीलत नहीं, कोई वजह फजीलत नहीं, कोई वजह एहतराम नहीं। अल्लाह के नजदीक कोई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नहीं है सिवाय उसके जो साहिब तकवा हो, मुत्तकी है बाइज्जत। बड़ी तवज्जो। मुत्तकी है बाइज्जत, साहिब तकवा का एहतराम है। साहिब तकवा, जुमले पे गौर फरमा ले, साहिब तकवा का एहतराम है, साहिब कलमा का नहीं है। मैंने तो बड़ी जिम्मेदारी से जुमला कहा है जान मोहतरम, मैं इस पर आयत पेश कर दूं। साहिब तकवा का एहतराम है, साहिब कलमा का एहतराम नहीं है। इसलिए कि साहिब कलमा, अगर हर साहिब कलमा वाजिबुल एहतराम होता तो सूरह मुनाफिकून किसके लिए आया? जो है ना जान मोहतरम, साहिब कलमा, अगर हर साहिब कलमा वाजिबुल एहतराम होता तो सूरह मुनाफिकून किसके लिए? सूरह मुबारक बकरा में ये तस्वीर कशी किसकी कि वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। इसका तर्जुमा ही आप सुन लें तो दोस्तों माहसल है। पहले ही सूरह है, सूरह हमद के बाद सूरह बकरा। और देखें कितनी खूबसूरत सी बात की। इसमें कोई जोर खिताबत और जोश खिताबत और शौकत अल्फाज मुझे डालने की जरूरत नहीं। आप सारे ज़हीन और बाइल्म हज़रात हैं, आप समझेंगे। वमिनन नास मन यक़ूल आमन्ना बिल्लाह। मेरे हबीब, ये जो तुम्हारी बज़्म में आते हैं, भाई मौलाना अशरफ अली थानवी से लेकर मौलाना मौदूदी तक और मौलाना मौदूदी से लेकर आपके पिंडी वाले गुलामुल्लाह तक, हर एक का तर्जुमा मेरे सामने है तो मैं तर्जुमा कर रहा हूं। वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर, ये जो आपकी बज़्म में आते हैं मेरे हबीब, ये जो तुम्हारी बज़्म में आकर कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम यौम आखिरत पर ईमान लाए। अब क्या रह गया? बज़्म रिसालत में भी आए, अल्लाह पर ईमान भी लाए, यानी बज़्म रिसालत में आकर काफिर नहीं रहे। बज़्म रिसालत में आए, कलमा पढ़ा, कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है आमन्ना बिल्लाह। बज़्म रिसालत में आते हैं, कलमा पढ़ते हैं, चेहरे रिसालत की जियारत करते हैं, सोहबत पैगंबर में बैठते हैं, जियारत पैगंबर करते हैं, इताअत रसूल के लिए हाथ पर हाथ रखकर बैत करते हैं,
اب ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، بھائی یہ کوئی حدیث نہیں ہے اور قرآن کا ترجمہ کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے میں یہ ترجمہ کر کے صرف آگے بڑھ جاؤں گا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ حبیب یہ جو تیری بزم میں آ کر کہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لانے کے دعوے کرتے ہیں، خبردار میرے حبیب، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ توجہ ہے نظارہ محترم، بہت ہی توجہ۔ اب آپ پیمانہ سارا مجمع مولا سلامت رکھے، نظر بس سے محفوظ رکھے تاریخی مجمع کو اور میرے نوجوان دوستوں کو، ان سب کی میں توجہ چاہوں گا۔ یہ لفظ کیا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، میرے حبیب یہ مومن نہیں، بزم رسالت میں آتے ہیں پھر بھی مومن نہیں۔ اب پیمانے آپ دیکھتے جائیے اپنے ذہن میں خود، میں صرف پازیٹیو جملے کہوں گا، نیگیٹو نہیں کہوں گا، آداب ممبر کے پیش نگاہ پازیٹیو جملے۔ بزم رسالت میں آتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، چہرہ رسالت کی زیارت کرتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، پہلو رسالت میں بیٹھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، رسول کے اقتداء میں نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، رسول کے پیچھے پیچھے جا کر ہجرت کرتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، رسول کی رزم میں ساتھی پھر بھی مومن نہیں، رسول کی بزم کے ساتھی پھر بھی مومن نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں۔ مالک اگر یہ مومن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آواز آئی تم کوئی تبصرہ نہ کرنا، ہم بتا رہے ہیں کہ بزم رسالت میں جو لوگ آ کر بیٹھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں یہ مومن نہیں ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکے باز ہیں، یہ کلمہ پڑھ کر بزم رسالت میں آ کر اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو بھی، مومنوں کو سب مومن کا لفظ استعمال کیا۔ سرکار حضور توجہ چاہوں گا نہیں، ہائے 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 توجہ ہے قطعاً۔ مومن دیکھیں اس میں بڑا عجیب فلسفہ سامنے آیا ہے کہ لفظ دو استعمال ہوئے ہیں، اور قرآن مجید کا کوئی لفظ حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ خطابت نہیں ہے، شاعری نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، خالق کلام کا کلام ہے۔ یہ دھوکہ دے رہے ہیں کسے؟ اللہ کو اور مومنوں کو۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزم رسالت میں مومن بھی تھے۔ یہ کلمہ پڑھ کر بیٹھ کر بزم رسالت میں آ کر اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اب میں نے جملہ بدلا ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں، مومنوں کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ وما یخدعون، یہ نہیں دھوکہ دے سکتے، یہ اپنے ذام ناقص میں سمجھتے ہیں کہ ہم بزم رسالت میں آ گئے، ہم نے لباس اسلام پہن لیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے چہرہ رسالت کی زیارت کر لی تو ہم اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دے لیں گے۔ نہیں، یہ مومنوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ کیوں ہیں دھوکے باز؟ یہ کیوں دھوکے باز ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بزم رسالت میں آ کر بھی دھوکا، چہرے رسالت کی زیارت کر کے بھی دھوکا۔ وجہ صرف ہے اور یہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اگر 1400 برس کی پوری تصویر آپ کے سامنے اس آیت کے آئینے میں نہ آئے جان محترم، تو پھر یہ رزق علم کی بھیک جو اس منبر سے علی عطا کرتا ہے، پھر اس بھیک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، اس لیے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس لیے کہ فی قلوبہم مرض، اور آگے عجیب جملہ ہے صاحب، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، تفسیریں بہت دیکھی اٹھا کر لیکن نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ عصر حاضر کے ماحول نے اور حالات نے آیت کی خود بخود تفسیر کر دی ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے بھی طے کر لیا ہے کہ ان کی بیماری میں اضافہ ہی کرتا رہے گا۔ اللہ نے طے کیا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔
हाँ जुमले पर जान मोहतरम सारा मजमा तवज्जो करे। मौला आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रगुजार हूँ जितनी इल्मी तवज्जो आप फरमा रहे हैं इस कुरानी बहस पर। और यहाँ से एक नतीजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना है मुझे, फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। अल्लाह ने भी तय कर लिया है कि इनके मरज में इजाफा ही। ये मरज में इजाफा क्या होता है? ये मरज में इजाफा, ये इट इज डिसाइडेड बाय गॉड, ये तो अल्लाह ने तय किया है। उसका ये आसमानों पे ये फैसले हो गए हैं कि ये जो बज़्म रिसालत में आकर बैठते हैं, अल्लाह और रसूल पर ईमान के दावे करते हैं, इनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ने तय कर लिया है कि इनकी बीमारी में इजाफा ही करता रहेगा। इनकी बीमारी में नहीं, अभी भी तस्वीर सामने नहीं आई ना आपके, मैं फिर तस्वीर कुरान ही की रोशनी दिखाता हूँ, कोई रिवायत नहीं पढ़ता। फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तय कर लिया है ज्यादती होती रहेगी इनके मरज में, इजाफा ही होता रहेगा। ये बज़्म रिसालत से चलेंगे पाकिस्तान तक, मरज में इजाफा ही होता जाएगा, मरज में इजाफा। और इनकी पहचान क्या है? नक्शा खुदा की कसम। लोग कहते हैं कुरान की तफसीर नहीं मिलती, मैं कहता हूं अगर दीदा बसीरत हो, निगाहें पाक हो, तो तफसीर तो दूर की बात है, कुरान तो तस्वीरें दिखाता है। गौर नहीं किया, बात तो ईमान की और बसीरत की है ना। कुरान तो तस्वीर, आपने गौर ही नहीं किया, कुरान तफसीर नहीं तस्वीर दिखाता है। दीदा पाक होना चाहिए, निगाह पाक होना चाहिए, नजर पाक होना चाहिए, कुरान तो तस्वीर दिखाता है। और जो तफसीर ही तक नहीं पहुंचे वो तस्वीर तक कहां पहुंचेंगे? एक तब बड़ा दूर का इशारा कर रहा हूं, काश आप समझ जाएं, लेकिन मैं इशारा ही करूंगा, नजदीक नहीं आऊंगा, दूर से इशारा कर रहा हूं। अब पता चला कि बादे पैगंबर ये हुक्मरानों ने कुरान की आयत की तफसीर करने पर ताजियानों और कोड़ों की सजा क्यों मुकर्रर कर दी थी। देखो देखो शिबली नौमानी, देखो शिबली नौमानी अल फारूक, क्यों कुरान की तफसीर पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी कि बस कुरान पढ़ो, तफसीर न करना, आयतों की तफसीर न करना। इसलिए कि तफसीर आयत को खोलती है, आयत को तफसीर खोलती है तो तफसीर ही से तस्वीर उभरती है। जहां जहां जमीर मुजरिम थे वहां वहां आयत को खोलने पर पाबंदी लगाई गई कि कहीं तफसीर होगी तो तस्वीर सामने ना आ जाए। तवज्जो है ना। बीमारी फी कुलूबिहिम मरज़ुन, दिल में बीमारी है, दिल में बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, और अल्लाह ने भी तक। अच्छा, इनकी दूसरी पहचान क्या है? इनकी दूसरी पहचान ये है कि वैसा क़ील लहुम, और जब इनसे कहा जाता है, देखिए कितनी अजीब पहचान है आगे चलकर, जब इनसे कहा जाता है ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जमीन में फसाद मत फैलाओ। जब इनसे ये कहा जाता है, जब इनसे कहा जाता है, ये जो बीमार हैं, ये जो बीमार हैं जनाब साहब, ये जो बीमार है सरकार, ये जो बीमार हैं, जब इनसे कहा जाता है कि ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा तर्जुमे पर, जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत फैलाओ, पुरअमन रहने दो जमीन को, सारे इलाके में क्यों फसाद बर्पा कर रहे हो, इलाके इलाके में फसाद फैला रहे हो, तो पता ये क्या जवाब देते हैं? खुदा के लिए अपने और बेगाने सारे इस आयत की लपेट में आ गए। सोच आप लेना, मैंने जुमला कहा है, सोच समझ कर कहा है। अपने और बेगाने बहुत नजदीक आ जाइए, ज़हनी तौर पर बहुत नजदीक आ जाइए। जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत फैलाओ, तो पता है ये क्या जवाब देते हैं? ये जवाब देते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम फसाद नहीं फैला रहे, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। तवज्जो है जानिब तरफ। यानी मालूम ये हुआ कि ये दिलों के जो बीमार हैं, ये जब भी मोमिन मुआशरे में आते हैं तो फसाद के नाम पर दाखिल नहीं होते, इस्लाह के नाम पे आते हैं। ये है कुरान, ये है कुरान, ये है यार, समझो खुदा के लिए। मैंने बहुत दूर का इशारा किया है। जियो बेटा जियो।
مولا آپ کو سلامت رکھے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی. میں قطعاً قرآن سے باہر نہیں جا رہا ہوں اس مسئلے میں. یہ کہتے کیا ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد کیوں پھیلا رہے ہو، تو یہ پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں معاشرے کی، ہم فساد نہیں پھیلا رہے. آگاہ ہو جاؤ کہ یہ فسادی ہیں. اب قرآن نے آگاہ کیا، الا انہم مفسدون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ فسادی ہے. یہ جو اصلاح کے نام پر مومنوں کے معاشرے میں، یا علی یا علی، مولا انہیں جگا، مولا انہیں جگا، مولا انہیں بیدار کر. یہ جو اصلاح کے نام پر مومن معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، مسلمات کے خلاف فساد برپا کرتے ہیں، اعتقادات کے خلاف فساد برپا کرتے ہیں، عقیدے کے خلاف فساد برپا کرتے ہیں. یہ نہ کہو، یہ نہ کہو، یہ نہ کہو، یہ نہ کہو، یہ نہ کرو، اصلاح کرو، اصلاح کرو، اصلاح کرو. قرآن نے ان کی پوری تصویر، اور میری کتاب انشاءاللہ آ گئی ہے، آپ تک پہنچے گی. تماچا بر رخسار منکر ولایت علی، وہ اس اصلاح کا آگے، وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گی. حیدری جیو جیو جیو، سلامت رہو. مولا آپ کو بر رخسار منکر ولایت علی. یاد رکھو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں. آئینہ دیکھیں نا، آئینہ دیکھیں. یہ داخل ہوتے ہیں بزم رسالت میں، پڑھتے ہیں کلمہ، داخل ہوتے ہیں بزم رسالت میں، پڑھتے ہیں کلمہ، زیارت کرتے ہیں چہرے رسالت کی. ہیں یہ مومن نہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. اللہ نے طے کر دیا ہے ان کی بیماری میں اضافہ ہی کرتا رہے گا. ان کی نشانی یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، بھائی کو بھائی سے مت لڑاؤ، قوم کو قوم سے مت لڑاؤ، عقیدے کی بحث مت چھیڑو، مسلمات کے خلاف مت قلم اٹھاؤ، مت زبان کھولو، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ منافق جب بھی مومن کے معاشرے میں آئے گا تو وہ لباس منافقت پہن کر نہیں آئے گا. وہ لباس، بہت توجہ، وہ لباس شیطان کبھی شیطان بن کر نہیں آتا، ابلیس کبھی ابلیس بن کر نہیں آتا. ابلیس اگر شیطان کے روپ میں مومنوں کے پاس آ جائے تو ہر مومن اسے فوراً پہچان لے. شیطان جب بھی آتا ہے وہ بہت ہی مقطع اور چقطع لباس میں آتا ہے، بڑے اچھے لباس میں آتا ہے، اپنائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آتا ہے، درد مند بن کے آتا ہے، غرض مند بن کے نہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا. اچھا میں مثال دے دوں، چلے ابراہیم اسماعیل کو لے کر، بہت توجہ سارے مجمع کی. مولا آپ کو سلامت رکھے، مشکل کشا کا سایہ رہے سارے عزاداروں پر، دشمنوں کی نظر پس سے محفوظ رہے. میری قوم کے نوجوان، بزرگ، عزادار، ماتمی، سارے سب کو اتنی دعائیں دے کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں. آج چلے ابراہیم اسماعیل کو لے کر اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے. ادھر بیٹا تیار، اطاعت گزار بیٹا، ذبح کے لیے تیار، بارگاہ زدی میں قربانی دینے کے لیے ابراہیم تیار. ادھر ابراہیم چلے چھری لے کر، رسی لے کر، ادھر ابلیس آیا اسماعیل کی ماں کے پاس. اب میرے اس جملے پر آپ غور کر لیجئے گا. آیا جناب حجرہ کے پاس، آیا تو ظاہر ہے کہ آ کر جب اس نے کلام کیا ہے، گھر تک آیا ہے، کلام کیا ہے، تو شیطان کے روپ میں تو نہیں آیا ہوگا، اپنا بن کے آیا ہوگا. اب بڑی توجہ، بہت ہی توجہ جا رہے محترم. شاید میں سرزمین راولپنڈی پر ایک فیصلہ کن جملہ کہہ کے جا رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. ظاہر ہے کہ اپنا بن کے آیا ہوگا، اچھے لباس میں آیا ہوگا، شرعی لباس میں آیا ہوگا، ابا قبا میں آیا ہوگا، اماموں میں آیا ہوگا، عصا میں آیا ہوگا، تسبیح لے کر آیا ہوگا، مریش ہو کر آیا ہوگا، ہمدرد بن کے آیا ہوگا، اصلاح کا روپ دھار کر آیا ہوگا، اپنا بن کر آیا ہوگا. آ کر جناب حجرہ سے کہتا، حجرہ کیا غضب کرتی ہو، تم گھر میں بیٹھی ہو، تمہارے بیٹے اسماعیل کو ابراہیم ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہے. ارے کوئی قربانی اربانی اللہ کے لیے نہیں دے رہے، وہ تو سارا کے کہنے پر چاہتے یہ ہیں کہ ساری وراثت سارا کے بیٹے کو. دیکھیں کیا سائیکالوجی استعمال کی ہے، جو عورتوں کی نفسیات ہوتی ہے، بالکل وہی نفسیات.
وہ چونکہ سوتیلا بیچا ہے، اس کی ماں یہ چاہتی ہے کہ ابراہیم کی ساری ملکیت، ساری دولت اسحاق کے پاس آ جائے۔ وہ دیکھو اس بیٹے کو تمہارے قتل کرنا چاہتے ہیں، کوئی خواب نہیں دیکھا، کوئی خواب۔ ماں تھی آخر پریشان ہوئی، بڑی توجہ جناب حاضرہ، ماں تھی پریشان، بڑی توجہ۔ اگر میں کہہ سکا تو یہاں کا آج کی مجلس کا سب سے اہم جملہ انشاءاللہ آپ کی سماعتوں میں جامع کوثر کی طرح انڈیل دوں گا اگر آپ نے توجہ فرمائی۔ ایک دفعہ گھبرائی، بیٹے کے قتل کا مسئلہ تھا، ماں کی مامتا تھی، کوکھ سے جنم لیا تھا، کوئی اعزازی طور پر تو ماں نہیں بن گئی تھی۔ سرکار 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 ان کی بلا سے لاکھ بیٹے مارے جائیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی بالیدہ فہم آپ رکھتے ہیں الحمدللہ، اور کتنے خوبصورت انداز سے آپ معیار سماعت کو بلند کر رہے ہیں اور اس آیت سے قریب لا رہے ہیں جو میرا سرنامہ ہے۔ اس آیت پر مجھے صرف ایک ہی جملہ اور انشاءاللہ ڈیسائسو جملہ کہنا ہے۔ فیصلہ کن غدیر کے دن بھی قریب آ رہے ہیں اور اسی آیت کو میں لے کر آؤں گا ایک منزل پر، لیکن ذہن میں رکھیں یہ جملہ، آخر ماں تھی، جنم دیا تھا، کوکھ میں رکھا تھا، خون پلایا تھا، اعزازی ماں نہیں بن گئی تھی۔ جو بیٹوں کے خون بہتے رہے ماں کا دل نہ پسیجے۔ ایک دفعہ تڑپی ہے اسماعیل کی ماں، گھبرا کے کہتی ہیں ابلیس سے پھر میں کیا کروں؟ اچھا جملہ کا پوری توجہ، ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں جو میں کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں عزیزان محترم۔ گھبرا کے کہتی ہے اچھا تو پھر اب میں کیا کروں؟ میرا بیٹا قتل کرنے کے لیے ابراہیم لے گئے ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ ابلیس کہتا ہے کرنا کیا ہے، گھر میں کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے تمہیں بر وقت اطلاع دی ہے، گھر سے جلدی باہر نکلو، جا کر اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے سے بچا لو۔ بس آخر اسماعیل کی ماں تھی، معصوم کی ماں تھی، حامل نور محمد تھی، حامل نور علی تھی، نبی اور علی کی جدہ تھی۔ جیسے ابلیس نے کہا گھر میں کیوں بیٹھی ہو، باہر نکلو، بچے کو بچا لو، فوراً مطمئن ہو کے بیٹھی اور بے ساختہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹھہرو، لا حول ولا قوت، ٹھہرو بیٹا، الا باللہ العلی العظیم۔ جیسے ہی لاہور پڑھا، اب ابلیس کے لیے لاہور تو ضرب ذوالفقار ہوتا ہے نا، فوراً بزرگ کا لہجہ لمحہ تبدیل کیا، آگ کے شعلے میں تبدیل ہوا، چیختا ہوا بھاگ گیا اور کہا حجرہ میں تو آیا تھا تمہارا بزرگ بن کر اصلاح کرنے کے لیے، اچھے لباس میں لیے، تم نے مجھے پہچانا کیسے کہ میں ابلیس ہوں؟ کہا جب تو آیا میں نے تجھے نہیں پہچانا، میں نے واقعی تجھے ہمدرد سمجھا، جب تو نے شکایت کی میں نے تب بھی نہیں پہچانا، تجھے واقعی اپنا اور اپنے بیٹے اسماعیل کا ہمدرد سمجھا، لیکن جب تو نے کہا کہ گھر میں کیوں بیٹھی ہو، باہر نکلو، تو میں فوراً پہچان گئی کہ جو نبی کے حرم کو باہر نکلنے کا مشورہ دے وہ شیطان ہے۔ جو ہے نظارہ یہ بیٹا کھڑکیاں کھول کے کلا ایمان مارو۔ ضروری ہے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری اگر چکوال کے قاضی کی طرف سے آئے تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ صاحب آ جاؤ جب بڑے دن ہو گئے ماں کا پیور دودھ درکتا ہے، روا دوا ہے، گردش کرا ہے، عصمت بادر کو شراب دے دو، جی علی والی کو عرفہ اعلیٰ برتر والا مان دو، پنجوں پہ کھڑے ہو کے مولا سے پوری طاقت سے، پوری طاقت سے مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ مولا سے اتنی بلند سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، بلند ترین سلوات، اتنی بلند۔ جیو
ना इंज नहीं। पंजाब की देहात की लोट पड़ता है। मौला आपको सलामत रखे। इतनी बुलंद सलवात सारा मजमा मिलकर मोहम्मद आले मोहम्मद बला। जब इनसे कहा जाता है जमीन में फसाद मत फैलाओ तो ये कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो इस्लाह के लिए आए हैं, हम तो इस्लाह अहवाल के लिए आए हैं, हम तो माशरे को ठीक करने के लिए आए हैं, हम तो माशरे को बिदतों से मिटाने के लिए आए हैं, हम माशरे से बिदतों को खत्म करने के लिए आए हैं। पूरे कुरान मजीद में तस्वीर कशी की गई है। और याद रखो कुरान तदब्बुर के लिए है, कुरान ताकुल के लिए है, कुरान तफक्कुर के लिए है, कुरान आंखें बंद करके पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान आंखें खोलकर, दिल की आंखें खोलकर। अफला यतदब्बरून, क्या हो गया है तुम्हें, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते? अफला यतफक्करून, क्या हो गया है तुम्हें, तुम तफक्कुर क्यों नहीं करते, तुम गौर क्यों नहीं करते? कदम कदम पे कुरान में गौर की दावत, फिक्र की दावत, तफक्कुर की दावत, ताल्लुम की दावत, ताकुल की दावत। बहुत ही तवज्जो, बहुत तवज्जो। तफक्कुर की दावत है, गौर करो, फिक्र करो। ये नहीं है कि आयत याद हो गई तो पढ़ते जाओ, गौर भी करो। अगर कह रहे हो, बड़ी तवज्जो, अगर कह रहे हो 5 वक्त की नमाजों में 10 मरतबा कम अज कम, तवज्जो करेंगे आप थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप खूबसूरत आमाना है, इसलिए मेरा जी चाहता है कुछ वो बातें जो मैं नहीं भी कहता वो आपके समाज की नजर कर दूं, मेरी अपनी इस्लाह हो जाएगी। अहले इल्म हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ रखते हैं, इसलिए वो खूबसूरत सी बात आपकी। भाई दिन रात 5 वक्त की नमाजों में तमन्ना करता है ना मुसलमान, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, चला हमें सिरात मुस्तकीम पर, कायम रख हमें सिरात मुस्तकीम पर, जमा दे हमें सिरात मुस्तकीम पर, सबात दे हमें सिरात मुस्तकीम पर, मुस्तकीम रख हमें सिरात मुस्तकीम पर। सारे तर्जुमे मैंने किया। बेटा सिरात मुस्तकीम पर, चला हमें सिरात मुस्तकीम पर, जमा हमें सिरात मुस्तकीम पर। हर नमाजी हर नमाज में पूरे मजमे की तवज्जो, मौला आपको सलामत रखे। हर नमाजी हर नमाज में यही दुआ करता है ना, पढ़ने वाले साबित कदम रख, चला। ये मैं अपना तर्जुमा पेश कर रहा हूं, मिल्लत का तर्जुमा है, दिखा दे हमें सिरात मुस्तकीम। अपने घर में नमाज पढ़ रहा है, मुसल्ले पे बैठा है, किबला रुख होके बैठा है, फिर भी कहता है दिखा मुझे सिरात मुस्तकीम। मस्जिद में आ गया है, अल्लाह के घर में है, इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहा है, फिर भी कह रहा है दिखा मुझे सिरात मुस्तकीम। तो तस्लीम कर रहा है ना, गौर ही नहीं किया आपने, तस्लीम नहीं कर रहा है मुसलमान कि ना घर सिरात मुस्तकीम, ना मस्जिद सिरात मुस्तकीम। सब बड़ी मुश्किल बहस है ये, जरा सी आप समझो, फरमाइएगा इस पर। घर सिरात मुस्तकीम होता तो नमाज पढ़ते हुए क्यों कहता कि दिखा हमें सिरात मुस्तकीम? मस्जिद अगर सिरात मुस्तकीम होती तो मुसलमान नमाजी क्यों कहता दिखा मुझे सिरात मुस्तकीम? यहां मस्जिद से चला, मस्जिद नबवी पहुंच गया, वहां बैठकर भी कह रहा दिखा मुझे सिरात मुस्तकीम। खाने काबा में पहुंच गया, दिखा मुझे सिरात मुस्तकीम। हजर अस्वद को बोसा दे रहा है, दिखा मुझे सिरात मुस्तकीम। हुदूद हरम में है, दिखा मुझे सिरात मुस्तकीम। खाने यहां से यानी घर से लेकर खाने काबा के सहन तक पहुंच गया, सिरात मुस्तकीम को ढूंढता ढूंढता, और कह रहा है सिरात मुस्तकीम मुझे दिखा। इकरार कर रहा है कि काबे के सहन में भी सिरात मुस्तकीम नहीं है, सही इकरार कर रहा है, इसलिए कि आयत पढ़ी है, तफक्कुर नहीं किया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना, ये सिरात मुस्तकीम है क्या? ये सिरात मुस्तकीम अल-लज़ीना का रास्ता है। अल-लज़ीना कुछ लोगों का रास्ता है, मक्के का रास्ता नहीं है सिरात मुस्तकीम। इसलिए कि मक्का शहर है, लोग नहीं है। या अली,
بھائی دیکھیں نا صراط، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، ہر مسلمان یہی پڑھتا ہے نا، صراط الذین، لذین ان لوگوں کا راستہ۔ اب مکہ صراط مستقیم نہیں ہے، اس لیے کہ مکہ شہر ہے، لوگ نہیں ہے۔ مدینہ صراط مستقیم نہیں ہے، مدینہ شہر ہے، لوگ نہیں ہے۔ کعبہ گھر ہے، کعبہ گھر ہے، صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط الکتاب بھی نہیں ہے، کیا رہ گیا پھر؟ صراط قرآن بھی نہیں صراط مستقیم، صراط مکہ بھی نہیں صراط مستقیم، صراط مدینہ بھی نہیں صراط مستقیم، صراط کعبہ بھی نہیں صراط مستقیم، پھر آخر کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ تو تسلیم کرنا چاہیے تفکر ہر نماز میں، ہر مسلمان خواہ کسی مکتب و مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہر نماز میں اقرار کرتا ہے کہ صراط مستقیم اللہ کا راستہ نہیں ہے، کعبے کا راستہ نہیں ہے، مکے کا راستہ نہیں ہے، قرآن کا راستہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کا راستہ ہے، کچھ لوگوں کا۔ تو نماز میں لوگوں کا راستہ مانگ رہا ہے نا صاحب۔ بڑی دقیق بحث ہے اور بڑی سامنے کی ہے، کاش میرے مولا مدد کریں اور میں یہ سمجھا سکوں آپ کو، چونکہ رزق علم تو وہی دیتا ہے نا، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کاش مولا مدد کریں، یہ انتہائی اہم بات انشاءاللہ محرم سے پہلے میں آپ کو یہ تحفہ دے کر جانا چاہ رہا ہوں، لطف آئے گا آپ کو نماز پڑھنے میں۔ اللہ ہر مومن کو نمازی بنائے، اس لیے کہ آل محمد کو سب سے زیادہ پسند نماز تھی۔ تو اب یہ دعا کر کے میں جملہ دے رہا ہوں، آج کے بعد لطف آئے گا آپ کو یہ نماز پڑھنے میں۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم راستہ ہے ان لوگوں کا راستہ۔ نماز اللہ کی، راستہ لوگوں کا۔ عربی میں میری جان راستے کو کہتے ہیں صراط، اور فقہ میں کہتے ہیں شرع۔ کہنا بہت مشکل مسئلہ ہے، فقہ کی زبان میں کہتے ہیں شرع، شرع سے نکلا ہے شارع۔ اکثر بورڈ لگے ہوئے نہیں دیکھتے، یہ شارع عام نہیں ہے، شارع۔ اور جو شارع کے اصول بتائے اسے کہتے ہیں شریعت۔ فیصلہ انشاءاللہ اسے کہتے ہیں شریعت۔ یہ ہے اس کا پورا لغوی انداز، اور پورا ذہن میں رہے، شارع، شرع، شریعت۔ اب کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پالنے والے ہمیں ان لوگوں کی شریعت پر چلا۔ توجہ، ہمیں ان لوگوں کی شریعت پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، ان کی شریعت سے بچا جن پر تو غضبناک ہوا۔ غور کرے نا، غور کرے۔ ان لوگوں کی شریعت پر صراط کے اور معنی کیا ہے؟ ان لوگوں کے راستے پر، ان لوگوں کی شریعت پر چلا۔ میں قربان نہ ہو جاؤں ان انعام یافتہ لوگوں کے کہ ہر مسلمان خواہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، جب اللہ کی نماز ادا کرے گا تو نماز میں تو انہی کی شریعت مانگے گا۔ نماز پڑھ کر قومی اسمبلی میں کوئی اور شریعت چلا دے، توجہ ہے، یا علی یا علی یا علی، نماز میں ان کی شریعت مانگے۔ توجہ کرے، ابھی ٹھہرے ذرا، ایک نتیجہ اور، نماز میں تو ان کی شریعت مانگ رہا ہے۔ جو بھی ہیں یہ انعام یافتہ، میں نام نہیں لے رہا تھا، بہرحال یہ انعام یافتہ وہ ہیں جن پر اللہ کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ اور کی ضد ہے۔ سوچ لیں اس کو ذرا سا، میں وقفہ دے رہا ہوں اس لیے کہ بہت اہم بات ہے یہ، اور یہی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا نتیجہ جو میری آیت سرنامہ ہے، اس کا نتیجہ یہی 10 منٹ میں آپ کو دے گی، یہی بحث ساری پوری توجہ۔ چلا ان کی شریعت پر جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ بہت توجہ عزیزان محترم، نمازی نماز میں اپلیکیشن دے رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کی شریعت پر چلا، ان لوگوں کی شریعت پر۔ کن لوگوں کی؟ جی بس ان لوگوں کی۔ 5 وقت کی نمازوں میں اللہ سے کہتے ہیں ان لوگوں کی شریعت، ان لوگوں کی شریعت، ان لوگوں کی۔ کن لوگوں کی؟
بھئی اپلیکیشن میں کچھ مدعا بیان کرنے سے پہلے درخواست میں اوپر سبجیکٹ لکھا جاتا ہے نا. سبجیکٹ تو بیان کرو کیا چاہتے ہو. فار دی پوسٹ آف فلاں نام دو گے نا, تب تو اپلیکیشن کنسیڈر ہوگی نا. سبجیکٹ کا خانہ ہی خالی ہے تو اپلیکیشن کنسیڈر کیسے ہوگی؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کی شریعت, ان لوگوں کا راستہ, ان لوگوں کی شریعت, ان لوگوں کے. بھائی کن لوگوں کی؟ 5 وقت کی نمازوں میں دعا کرتے ہو اللہ سے, ان لوگوں کی شریعت, ان لوگوں کی. میں قربان نہ ہو جاؤں ان لوگوں کے جو اتنے انعام یافتہ ہیں کہ نماز اللہ